بازار کوفہ میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ اس کے بعد جناب ام کلثوم نے اہل کوفہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اے اہل کوفہ، تم پر ذلت کی مار پڑے، تم نے کس طرح حسین کی نصرت سے ہاتھ کھینچ کر انہیں تنہا کر دیا، تم نے انہیں قتل کیا اور ان کے اموال لوٹ لیے، نیز ان کی خواتین کو اسیر کر کے ذلیل و خوار کیا، تم لوگ نیست و نابود اور ذلیل و خوار ہو، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو تم نے کن لوگوں کا خون بہایا ہے، کن کریم لوگوں کو قتل کیا ہے اور کس کے اموال لوٹے ہیں، تم نے رسول اللہ کے بعد بافضیلت ترین افراد کو قتل کیا ہے، تمہارے دلوں سے رحم اور رافت رخصت ہو گئی ہے، جان لو کہ فقط خدا کا گروہ ہی کامیاب ہے، جبکہ شیطان کا گروہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: تمہاری ماؤں پر وائے ہو، تم نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، ان قریب ایک ایسی آگ میں گرفتار ہو جاؤ گے جس کے شعلے بلند ہیں، تم لوگوں نے ایک ایسے خون کو پامال کر دیا ہے جس کے بہانے سے خدا اور اس کے رسول نے منع کیا تھا اور اسے حرام قرار دیا تھا، تمہیں جہنم کی آگ کی خوشخبری سناتی ہوں، ضرور کل قیامت کے دن تم لوگ ایسی شدید آگ میں گرفتار ہوگے جس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، میں ہمیشہ اپنے بھائی پر گریا کروں گی، پیغمبر کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل اور بہترین شخصیت پر ہرگز نہ تھمنے والے آنسوؤں کے ساتھ گریا کروں گی، یہ رونا کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے اس خطبے کے بعد لوگوں کی چیخ پکار کی صدائیں بلند ہونے لگیں، خواتین نے اپنے بال پریشان کر دیے، سروں پر خاک ڈالی، چہرے نوچ لیے، اپنے رخساروں پر تماچے مارے اور فریاد و فغاں کرنے لگیں، مرد بھی شدت سے گریا کر رہے تھے اور غم کی وجہ سے اپنی داڑیاں نوچ رہے تھے۔ کوفہ میں اس سے قبل ایسا دن نہیں گزرا تھا جس میں مرد و خواتین نے اس قدر گریا کیا ہو۔ اسیروں کا قافلہ کوفہ سے دمشق۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچنے کے بعد انہیں قید کرنے کا حکم دیا اور ایک خط قاصد کے ہمراہ شام میں یزید ابن معاویہ کی طرف بھیجا۔ قاصد یزید کی طرف سے یہ جواب لایا کہ اسیروں کو شہداء کے سروں کے ساتھ دمشق روانہ کر دیا جائے۔ تاریخ و مقتل کی بعض کتب میں کوفہ اور شام کی درمیانی منازل میں سے کچھ منزلوں پر حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خطبات نقل ہوئے ہیں، اختصار کے پیش نظر ان خطبات کو یہاں بیان کرنے سے معذور ہیں۔ اسیروں کی مدینہ واپسی اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مرثیہ۔ زندان شام میں ایک عرصہ قید رہنے کے بعد جب اہل حرم کو رہائی ملی تو یہ کارواں کربلا سے ہوتا ہوا جب مدینہ کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے شہر مدینہ کے در و دیوار پر نظر پڑتے ہی پردرد مرثیہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر کہ ہم غم و اندوہ کے ساتھ واپس آئے ہیں، اے نانا ہم تیرے عزیزوں کے ساتھ یہاں سے باہر نکلے تھے اور اب واپس آئے ہیں، تو نہ ہمارے ساتھ مرد ہیں اور نہ بیٹے، نکلتے وقت ہماری جماعت یکجا تھی اور واپسی پر ہم لٹے ہوئے ہیں، ہم خدا کی پناہ میں تھے اور اب لوٹے ہیں تو بھی ظالموں اور ان کی پیمان شکنیوں سے خوف زدہ ہیں، ہمارے انیس و مولا حسین تھے اور آئے ہیں تو حسین کو کربلا میں سونپ کر آئے ہیں، ہم بغیر کفیل کے سرگرداں ہیں، ہم نے اپنے بھائی پر نوحہ کیا، ہمیں اونٹوں پر سوار کیا گیا، ہمیں شریر اونٹوں پر بٹھایا گیا، ہم طہا و یاسین کی بیٹیاں ہیں، ہم باپ کے غم میں رو چکی ہیں، ہم وہ پاکیزہ مخدرات ہیں جن کی طہارت چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم مخلصین و برگزیدہ ہیں، ہم بلاؤں پر صبر کرنے والے ہیں اور ہم سچی نصیحت کرنے والے ہیں، اے نانا ہمارے دشمن کی آرزو پوری ہو گئی، ہمیں قتل کر کے ان کے دلوں کو سکون مل گیا۔ قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوا تو شہر میں ایک کوہرام بپا ہوا، یہ کارواں سید سجاد کے ہمراہ روضہ رسول پر پہنچا تو جناب ام کلثوم نے نانا کے مرقد کی طرف رخ کر کے فرمایا: اے نانا آپ پر سلام، میں آپ کے لیے آپ کے فرزند حسین کی
شہادت کی خبر لائی ہوں۔ جناب ام کلثوم کی یہ فریاد سن کر قبر رسول سے ایک نالہ بلند ہوا، جسے سن کر وہاں موجود ہر شخص گریہ و زاری کرنے لگا۔ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی وفات۔ کربلا کا دل خراش واقعہ ایسا زخم دے گیا کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا زیادہ عرصے زندہ نہ رہیں، اور آپ نے 21 جمادی الثانیہ 62 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔